السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیق المختوم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے احد کی لڑائی میں ابی بن خلف کا قتل۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تشریف لا چکے تو ابی بن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کر دے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آنے دو۔ جب قریب آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن سما سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور لینے کے بعد جھٹکا دیا تو اس طرح لوگ ادھر ادھر اڑ گئے جیسے اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ اس کے مقابلے میں پہنچ گئے۔ اس کی خود کڑی اور جرح کے بیچ حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ کھلی ہوئی دکھائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر ٹکا کر ایسا نیزہ مارا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک گیا۔ جب قریش کے پاس گیا، حال یہ تھا کہ گردن میں کوئی بڑی خروچ نہ تھی، البتہ خون بند تھا اور بہتا نہ تھا، تو کہنے لگے، اللہ کی قسم، مجھے محمد نے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم، تمہارا دل چلا گیا ہے، ورنہ تمہیں کوئی خاص چوٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا، وہ مکے میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے اللہ کی قسم، اگر وہ مجھ پر تھوک دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی۔ آخر کار اللہ کا وہ دشمن مکہ واپس ہوتے ہوئے صرف نامی جگہ پر پہنچ کر مر گیا۔ ابو الاسود نے حضرت عروہ سے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذی المجاز کے سارے لوگوں کو ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں۔ پہاڑ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے دوران ایک چٹان پڑ گئی۔ آپ نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے، کیونکہ ایک تو آپ کا جسم بھاری ہو گیا تھا، دوسرے آپ نے دوہرا کوچ پہن رکھا تھا اور پھر آپ کو سخت چوٹیں بھی آئی تھی، اس لیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ کو سوار کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس طرح آپ چٹان پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلحہ نے جنت واجب کر لی۔ مشرکوں کا آخری حملہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر اپنی قیادت گاہ کمانڈنگ روم میں پہنچ گئے تو مشرکوں نے مسلمانوں کو آخری نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس بیچ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر ہی تشریف رکھتے تھے، ابو سفیان اور خالد بن ولید نے کے نیترتو میں مشرکوں کا ایک دستہ چڑھ آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور مہاجروں کی ایک ٹیم نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اتار دیا۔ مغازی اموی کا بیان ہے کہ مشرک پہاڑ پر چڑھ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس کے حوصلے پست کرو، یعنی انہیں پیچھے دھکیل دو۔ انہوں نے کہا، میں اکیلے ان کے حوصلے کیسے پست کروں؟
اس پر آپ نے 3 بار یہی بات دہرائی۔ آخر کار حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک ویکتی کو مارا تو وہ وہی ڈھیر ہو گیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے پھر اپنا تیر لیا، اسے پہچانتا تھا اور اس سے دوسرے کو مارا تو اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تیر لیا، اسے پہچانتا تھا اور اس سے ایک تیسرے کو مارا تو اس کی بھی جان جاتی رہی۔ اس کے بعد مشرک نیچے اتر آئے۔ میں نے کہا یہ مبارک تیر ہے، پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا۔ یہ تیر زندگی بھر حضرت سعد کے پاس رہا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس رہا۔ شہیدوں کا مسئلہ۔ یہ آخری حملہ تھا جو مشرکوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا تھا، کیونکہ آپ کے بارے میں یہی معلوم نہ تھا بلکہ آپ کے شہید کیے جانے کا لگ بھگ یقین تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے کیمپ کی اور پلٹ کر مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مشرک مرد اور عورتیں مسلمان شہیدوں کے مسئلے میں لگ گئے، یعنی شہیدوں کے شرمگاہیں اور کان، ناک وغیرہ کاٹ لیے، پیٹ چیر دیے۔ ہند بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چاک کر دیا اور منہ میں ڈال کر چبایا۔ نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا اور کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا پاجیب اور ہار بنایا۔ آخر تک لڑنے کے لیے مسلمانوں کی مستعدی۔ پھر اس آخری وقت میں 2 ایسی گھٹنائیں ہوئی جن سے یہ اندازہ لگانا کٹھن نہیں ہے کہ جانباز و سرفروش مسلمان آخر تک لڑائی لڑنے کے لیے کتنے مستعد تھے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا کیسا حوصلہ رکھتے تھے۔ 1 حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ان مسلمانوں میں تھا جو گھاٹی سے باہر آئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مشرکوں کے ہاتھوں مسلمان شہیدوں کا مسئلہ کیا جا رہا تھا تو رک گیا، پھر آگے بڑھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشرک جو بھاری بھرکم کوچ پہنے شہیدوں کے بیچ سے گزر رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ کٹی ہوئی بکریوں کی طرح ڈھیر ہو گئے، اور ایک مسلمان اس کی راہ تک رہا ہے، وہ بھی کوچ پہنے ہوئے ہے۔ میں کچھ قدم اور بڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، پھر کھڑے ہو کر آنکھوں ہی آنکھوں میں کافر اور مسلمان کو تولنے لگا۔ محسوس ہوا کہ کافر اپنے ڈھیلے ڈھولے اور ساز و سامان دونوں پہلوؤں میں سے بہتر ہے۔ اب میں دونوں کا انتظار کرنے لگا۔ آخر کار دونوں میں ٹکر ہو گئی اور مسلمان نے کافر کو ایسی تلوار ماری کہ وہ پاؤں تک کٹتی چلی گئی۔ مشرک 2 ٹکڑے ہو کر گرا۔ پھر مسلمان نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا، او کعب، کیسی رہی؟ میں ابو دجانہ ہوں۔ 2 لڑائی کے خاتمے پر کچھ مسلمان عورتیں جہاد کے میدان میں پہنچی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا اور سلیم کو دیکھا کہ پنڈلی کے پاجیب تک کپڑے چڑھائے پیٹھ پر مشک لاد لاد کر لا رہی تھی اور قوم کے منہ میں انڈیل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے دن حضرت سلیت رضی اللہ عنہا ہمارے لیے مشک بھر بھر کر لا رہی تھی۔ انہی عورتوں میں حضرت ایمن بھی تھی۔ انہوں نے جب ہار کھائے مسلمانوں کو دیکھا کہ مدینے میں گھسنا چاہتے ہیں تو ان کے چہرے پر مٹی پھینکنے لگی اور کہنے لگی، یہ سوت کاٹنے کا تکلا لو اور ہمیں تلوار دو۔
اس کے بعد تیزی سے لڑائی کے میدان میں پہنچی اور گھائلوں کو پانی پلانے لگی۔ ان پر ہبان بن ارقاق نے تیر چلایا، وہ گر پڑی اور پردہ کھل گیا۔ اس پر اللہ کے دشمن نے بھرپور ٹھٹا لگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت بوجھ محسوس ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ایک بیریش تیر دے کر فرمایا، اسے چلاؤ۔ حضرت سعد نے چلایا تو وہ تیر ہبان کے حلق پر لگا اور وہ چت گرا، اس کا پردہ کھل گیا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے کہ جڑ کے دانت دکھائی دینے لگے۔ فرمایا، سعد نے ایمن کا بدلہ چکا لیا، اللہ ان کی دعا قبول کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔